بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خروج نہائی کے بعد کیا نیا ویزا لگ سکتا ہے؟ یہ کوئی مشکل سوال نہیں ہے، جواب بھی بالکل آسان ہے اور سمپل ہے۔ لیکن خروج کے بعد کن لوگوں کا نیا ویزا نہیں لگتا؟ وہ خروج نہائی کی کون سی اقسام ہے؟ بہت سارے لوگ آپ میں سے جانتے نہیں ہیں، جو جانتے بھی ہیں وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، وہ کبوتر بن جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم اس سے بچ جائیں، لیکن اس سے بچتے بچتے اپنا لاکھوں روپے کا نقصان کروا بیٹھتے ہیں۔ تو آج ہم یہی بات کرنے والے ہیں آپ سے کہ خروج نہائی کے بعد کیا آپ کا نیا ویزا لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا، اور یہ سوال پوچھا گیا ہے جوازات سے۔ تو جوازات نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے وہ کہا گیا ہے نظامی۔ آپ کا خروج نہائی نظامی لگا ہے، نیا ویزا لگ سکتا ہے اگر ملاحظات نہیں ہیں۔ ساتھ میں ملاحظات کا بھی لفظ استعمال کر دیا گیا۔ تو نظامی اور ملاحظات دو لفظوں کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ خروج نہائی نظامی وہ ہوتا ہے آپ کا اقامہ ویلڈ ہو، آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا نہ ہو، آپ کا ہروب نہ ہو، آپ کہیں باہر کام نہیں کر رہے، سمپل آپ کی کفیل کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ ختم ہوا، یا انہیں آپ کا کام پسند نہیں آیا، یا کسی بھی وجہ سے ان کے ساتھ آپ کے اختلافات ہو گئے، انہوں نے کہا یہ ہمیں نہیں چاہیے، یہ لو خروج نہائی اور جاؤ۔ آپ کا کانٹریکٹ کمپلیٹ ہو گیا، یا پھر آپ کے گھر میں کوئی مجبوری ہے، ایمرجنسی ہے، مسائل ہیں، کمپنی اس کفیل سے ریکویسٹ کی ہے کہ میں کام نہیں کر سکتا، میرا خروج نہائی لگا دیں، انہوں نے آپ کا خروج نہائی لگا دیا۔ یہ ہوتا ہے خروج نہائی نظامی۔ اب ملاحظات کیا ہیں؟ لوگ اس چیز میں مارے جاتے ہیں کہ بھائی میرے پاس تو خروج نہائی کا میسج آیا تھا، میں تو جیل ہی نہیں گیا تھا، میرے کفیل نے میرے ساتھ جوازات سے میرا خروج نہائی لگوایا تھا، میرا کفیل کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، میرا تو صرف اقامہ ایکسپائر تھا، میرا کفیل بھی راضی تھا، مجھ پہ تو کوئی کیس ہی نہیں تھا۔ بہت سارے ایسے بہانے جو میرے ساتھ ڈیلی واٹس ایپ پہ لوگ شیئر کرتے ہیں، اور بہانے تلاش کر کے، بہانے گھڑ کے بتاتے ہیں کہ بھائی ایسے ہوا تھا، ویسی تو کوئی بات نہیں تھی۔ لیکن جو چیزیں میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ کا خروج نہائی لگتا ہے، آپ کا اقامہ ایکسپائر ہے، آپ کے کفیل نے آپ کا خروج نہائی لگایا، خروج نہائی آپ کا لگ گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پر کوئی نہ کوئی پابندی لگ سکتی ہے۔ آپ کا ہروب تھا، کفیل آپ کا بعد میں راضی ہو گیا، اس نے کہا یہ ہروب تو کینسل نہیں ہوتا، میں آپ کا خروج نہائی لگوا دیتا ہوں، اس نے آپ کا خروج نہائی لگوا دیا۔ جوازات آپ کے ساتھ جا کے خروج نہائی لگوا دیا، یا پھر ایمبیسی کے تھرو آپ نے اپنے ڈاکومنٹس جمع کروایا، ایمبیسی نے سارا کچھ ارینج کیا، آپ کے جو خروج نہائی ہے وہ لگوا دیا گیا، آپ چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام ملاحظات کے بعد آپ پر کوئی نہ کوئی پابندی لگ جاتی ہے۔ 90% لوگوں پہ پابندی لگتی ہے۔ پابندی کا جو دورانیہ ہے وہ کم سے زیادہ ہو سکتا ہے، وہ سال ہو سکتا ہے، وہ 3 ہو سکتا ہے، وہ 5 ہو سکتا ہے، وہ 10 یا پھر لائف ٹائم ہو سکتا ہے، لیکن پابندی کہیں نہ کہیں آپ پہ لگ جاتی ہے۔ اور لوگ اسی میں سب سے زیادہ نقصان کرتے ہیں کہ میں جیل نہیں گیا تھا، مجھے پولیس نے نہیں پکڑا تھا، میرا کوئی جھگڑا نہیں تھا، میرا کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو میرا تو صرف اقامہ ایکسپائر تھا، یا میرا غروب تھا، کفیل بھی راضی ہوگا تھا۔ یہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ آپ میں سے ہی وہ دوست احباب ہیں جنہوں نے ویزا لیا، میڈیکل کروائے، ایجنٹ کو پیسے دیے، اور ایمبیسی سے ویزا سٹیمپ نہیں ہوا، اور کچھ لوگوں کے ویزا سٹیمپ ہونے کے بعد ان کو جب سعودی ایئرپورٹ سے واپس کیا گیا تو ٹکٹ کے پیسے جانے کے بھی ضائع، اور واپسی کے ٹکٹ کے پیسے پھر آپ کو دینا پڑیں گے۔ تو پھر اتنے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کبھی بھی ایسا رسک مت لیں۔ اگر آپ کسی ایسے طریقے سے خروج نہائی لگوا کے سعودی عربیہ سے جا چکے ہیں تو پھر آپ پہلے اپنا ڈیٹا جوازات سے ضرور چیک کروایا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا بڑا نقصان ہو۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ بھی اس چیز کی گواہی دیں گے کہ ہمارا تو ہروب تھا، اور ہمارا یہ مسئلہ ہو گیا تھا، اقامہ ایکسپائر تھا، یا ہم باہر کام کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے، تو 6 سال 5 سال پہلے کی بات ہے، ہمارا نیا ویزا اب بھی لگ گیا ہے، میں تو اس وقت سعودی عرب میں بیٹھا ہوں۔ تو بھائی آپ خوش قسمت ہیں، آپ بیٹھے ہوئی ہیں، لیکن بدقسمتی اس بندے کی ہوتی ہے جس کا ویزا لگتا نہیں ہے، یا پھر سعودی ایئرپورٹ سے واپس آ جاتا ہے۔ ان لوگوں کا بھی بڑا کوئی منشیات کا، جو قتل کا، جو کوئی اس طرح کا کیس نہیں ہوتا، ان کے بھی اسی طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے ویزے نہیں لگتے، اور ایسے ہی لوگوں کو سعودی ایئرپورٹ سے واپس کر دیا جاتا ہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔